اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا شبیر اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ خبریں بہت ساری ہیں، ڈیولپمنٹ بہت تیزی کے ساتھ پاکستان میں چیزیں بدل رہی ہیں، عدالتوں کے اندر سے بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ابھی الیکشن ہوئے، اس پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف سے غدار ختم نہیں ہو رہے۔ تحریک انصاف میں دھوکے باز اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کسی پر بھی کہ یہ بک سکتا ہے، یہ نہیں بک سکتا، یہ پارٹی کی مخالفت میں بات کرے گا۔ یہ جو بات کرتے نا مرشد عمران خان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، ہم جان دے دیں گے، یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے۔ ابھی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پورے پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے نتائج آ چکے ہیں، لیکن اس کے اصل نتائج اب آنا شروع ہوئے ہیں۔ کچھ ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں اور بہت سارے بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں دو بڑے گروپ جو ہے وہ عرصہ دراز سے مد مقابل ہیں۔ ایک آسما جہانگیر گروپ ہے اور دوسرا حامد خان گروپ ہے۔ حامد خان گروپ کے اس مرتبہ جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ منیر احمد کاکڑ تھے، جبکہ آسن بون اور اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ اس وقت آسما جہانگیر گروپ جو ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو وکلا تحریک انصاف کے ساتھ عرصہ دراز سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے وہ عہدیدار ہیں، ان کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑ چکے ہیں، بلکہ بہت سے وزراء رہ چکے ہیں، سینٹ کے اندر یہ لوگ موجود ہیں۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ بابر اوان نے جو ہے انہوں نے ووٹ جو کاسٹ کیا ہے، انہوں نے تحریک انصاف کے جو مخالف گروپ تھا یعنی کہ آسن بون اور اعظم نذیر تارڑ گروپ، اس کو ووٹ دیا ہے، آسما جہانگیر گروپ کو۔ آپ اس کی اہمیت کو اگر سمجھ جائیں نا کہ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پاس بہت بڑی ایک طاقت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب گورنمنٹ تحریک انصاف کی تھی اس وقت بھی بہت ساری رکاوٹیں جو ہے وہ ڈال رہے تھے، کیونکہ اس وقت بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا جو لوگ نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت بھی بار ایسوسی ایشن کے اندر موجود تھے۔ اور اب آپ نے دیکھا نذیر تارڑ اور آسن بون وغیرہ جیسے جو لوگ ہیں وہ اپنی من پسند کے جو مرضی کے فیصلے بھی لیتے رہے، جو کو مینج کرنے میں بھی یہ لوگ ملوث پائے گئے ہیں۔ اور جناب فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا۔ کا جو موقف ہے یہ کہتے ہیں کہ حامد خان جو ہے ان کو وکیل جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ بھائی کیوں پسند نہیں کرتے؟ وہ عرصہ دراز سے اگر ہارتے ہیں تو جیتے بھی چلے آ رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا ان کا گروپ ہے، کیسے وکلا جو ہے ان کو پسند نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ جناب لطیف کھوسہ، لو جناب اب آپ آگے کیا بات کریں گے؟ اور انہوں نے بھی ووٹ جو ہے وہ آسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ کے جو حمایت یافتہ لوگ تھے ان کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا جو بندہ ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں، ان کے پاس 20 کے قریب ووٹ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ووٹ مانگنے کوئی نہیں آیا، اگر میرے پاس حامد خان صاحب آ جاتے تو پھر میں سوچتا، یعنی کہ وہ بھی حامد خان کی مخالفت میں عمران خان کی مخالفت میں ووٹ دے رہے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں میں گھر میں پڑھ رہا، میں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا۔ صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس طرح غیر جانبدار رہے ہیں تو اس کا نقصان تو آپ کی جماعت کو پہنچا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو مجھ سے مانگا ہی نہیں ہے۔ ان کی عجیب ہی منطق ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ ووٹ لوگوں سے مانگ رہے تھے اور انہوں نے پھر بیان دیا، ظاہر ہے وہ جنرل سیکرٹری ہیں جماعت کے، انہوں نے کہا کہ یہ لاسٹ وارننگ ہے شیر افضل مروت کو، اگر وہ باز نہیں آئے تو پھر ان کے خلاف پارٹی جو ہے وہ کوئی کاروائی کرے گی۔ اور آگے سے انہوں نے بڑے اگریسو طریقے سے جواب دیا ہے۔ شیر افضل مروت نے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، میں ڈائریکٹ عمران خان کو جواب دے ہوں۔ ان کو اب کوئی بندہ سمجھائے کہ آپ ایک پارٹی کے اندر ہے، پارٹی کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، پارٹی کے اپنے رولز ہوتے ہیں، ان کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے۔
اس طرح آپ نہیں کر سکتے، اس طرح آپ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے۔ آپ اگر کوئی بلنڈر کریں جس سے آپ کی جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کے لیے آپ جواب دہ بھی خود کو نہ محسوس کریں کہ آپ جواب دہ بھی نہیں ہیں، تو یہ آپ نہیں چل سکتے، یہ پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ دوسری خبر جناب، چائنا کے امبیسڈر ایک تقریب میں موجود تھے۔ یہ کوئی تھنک ٹینک ہے پاکستان اور چائنا کا، انہوں نے تقریب منعقد کی تھی اسلام آباد کے اندر۔ سب سے جو آخر میں تقریر کرنی تھی وہ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب تھے، جنہوں نے اس ملک کو چاند پر پہنچا دیا ہے۔ تو انہوں نے جب تقریر کی، وہ کہتے کہ جی ابھی حال ہی میں چائنا کے صدر اور جناب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو چائنا کے صدر نے جناب کہا ہے کہ جی دنیا کے اندر کہیں بھی اگر چائنا کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے اور اگر چائنیز لوگوں کو، شہریوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو ہم اس کی ملک کے خلاف جو ہے وہ رد عمل دیں گے، ان کے ساتھ ہم کاروبار بھی بند کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ لیکن پاکستان جو ہے اس کو استثناء حاصل ہے۔ انہوں نے جب کہا تقریر ختم کر کے، ظاہر ہے اس کے بعد پروگرام ختم ہونا تھا لیکن ختم نہیں ہوا۔ چائنیز امبیسڈر نے ٹائم مانگا اور وہ سٹیج پر آ گئے اور انہوں نے پھر پورا پروگرام ہی واڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہے، ہمارے شہریوں کی حفاظت سب سے مقدم ہے، اس کے بعد ہے کوئی بات، اور دنیا میں کسی ملک کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں وہ خبر سنی تھی کہ چائنا نے یہ کہا تھا کہ بھائی پاکستان کے اندر ہم اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے اداروں کے ساتھ مل کر اپنے شہریوں کی حفاظت کریں گے۔ یعنی کہ وہ اپنے لوگوں کو پاکستان کے اندر یعنی کہ وہ اپنے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو پاکستان کے اندر لا کر اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یقین نہیں کر رہے، آپ پر اعتماد ہی نہیں کر رہے، اور یہ چائنا جو ہے ان کے ساتھ زبردست قسم کی پاکستان کی شروع دن سے دوستی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں چائنا بڑا جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں چیزوں کو، اور وہ برداشت بہت زیادہ ہے ان کے اندر۔ ظاہر پاکستان میں بھی بہت زیادہ چیزوں کو برداشت کیا گیا، لیکن جس طرح کنٹینیو جو ہے وہ چائنیز شہریوں کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں، ماضی میں بھی آپ نے دیکھا، بھی حال ہی میں جو ہے وہ بھاشا ڈیم جس جگہ بن رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ 6-7 چائنیز انجینئر جو تھے ان کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بلوچستان میں 3-4 واقعات ہو چکے ہیں۔ تو چائنیز پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ان کے چل رہے ہیں، اور وہاں پر چائنیز انجینئر ہیں اور چائنا کے جو چھوٹے افسران ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں کام کرنے والے، وہ بھی کام کر رہے ہیں، یعنی آپ ان کو کہتے ہیں کہ اسکل لیبر کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو جب دفتر خارجہ نے اس کے اوپر بڑا حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی یہ بیان تو ہم بڑے حیران ہیں اور ہم بڑے پریشان ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں تو بالکل نہیں تھی۔ تو یہ سارا معاملات ہو رہا ہے، یعنی کہ چائنا جو ہے وہ بھی آپ کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہے، یعنی چائنا کے ساتھ بھی آپ حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے تو خیر ماضی کے اندر بھی ایسے عجیب و غریب قسم کے بیانات دیے ہیں کہ جس سے پاکستان، ہمیں شرم آتی ہے، عام لوگ اس سے شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو خیر شرم نہیں آتی۔ مریم نواز شریف صاحبہ فرماتی ہیں کہ جی اب نون لیگ کی ہوا چل نکلی ہے، اور جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو لوگ نواز شریف پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ جی جناب، ابھی منصیرہ میں لوگوں نے آنکھیں بند کر کے یقین ہی کیا تھا ان کے اوپر، اور ہوا چل نہیں پڑی، ہوا نکل گئی ہے۔ نون لیگ کے غبارے سے پوری طرح ہوا نکل چکی ہے، اب ان قریب یہ پوری طرح پینچر ہو جائے گا۔ اور یہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، کبھی وہ ٹریکٹر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ رام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو ہمارا کسان طبقہ ہے، لیکن کسان جو ہے وہ گندم کی فصل بونا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے سال ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور پہلے 3900 روپے فی من کے حساب سے پنجاب گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا، پھر وہ گندم خریدی نہیں گئی، ہمیں وہ گندم مجبوراً جو ہے وہ 2200 2300
اور لاسٹ 2500 روپے فی من پر فروخت کرنا پڑی اور ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور پچھلا جو سیزن گزرا ہے گندم کا، اس میں واقعی جو پنجاب کا جو کسان ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی، بری طرح وہ جو ہے ان کو نقصانات ہوئے، اور اس کے بعد اسی کی وجہ سے وہ اپنی چاول کی فصل جن علاقوں کے اندر جو ہے وہ کپاس کی فصل ہوتی ہے وہ بھی بہتر طریقے سے وہ کاشت نہیں کر سکے۔ تو ابھی تو چل رہا ہے سیزن جناب، ایک طرف کپاس کا اور ساتھ جو ہے وہ دھان کی فصل آ گئی ہے، اور اس کے بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، چیخیں جو ہے وہ بہت دور تک کسانوں کی جا رہی ہیں۔ جب تک آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ سبسڈی کسانوں کو نہیں دیتے، ایک تو بالکل سود سے پاک قرضے جو ہے وہ کسانوں کو دینے چاہیے۔ کسان اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، صرف یہ نہیں دیکھیں کہ وہ زر مبادلہ کماتے ہیں یا وہ فصل اگاتے ہیں جس سے پورے پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے، نیور۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں اس وقت تقریباً 10 کروڑ لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں۔ متبادل فصلوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز کے ذریعے جو ہے وہ ایک تو مختلف علاقوں سے یہ شکایات بھی آ رہی ہیں کہ کسانوں کو جو ہے وہ زبردستی ان کو مائل کیا جا رہا ہے کہ آپ گندم کی فصل جو ہے وہ بوئیں، کیونکہ اگر گندم کی فصل کاشت ٹائم پر اس کی بجائی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر گندم کا شدید ترین بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ پلاننگ پچھلے سال نہیں کی گئی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے، اور اب بھی لاکھوں ٹن گندم لوگوں کے پاس پڑی ہوئی ہے، کیونکہ 2200 روپے یا 2300 روپے من بیچ کر لوگوں کو جس طرح کا نقصان ہو رہا تھا، بڑے کاشتکاروں نے رکھی ہوئی ہے وہ گندم۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ کی بات جو ہے اس پر یقین جو ہے وہ بالکل کسان نہیں کر رہے، اور کسان یقین کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک دو صورتیں، ایک تو آپ ان کو میں پہلے جس طرح بات کر چکا ہوں کہ قرضے ان کو ملنے چاہیے اور وہ سود سے پاک ہونے چاہیے۔ نمبر 2، پیسٹی سائیڈ جو پاکستان میں ٹوٹل ساری جعلی پیسٹی سائیڈ مارکیٹوں میں بک رہی ہیں اور اس کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں اور وہ مطلوبہ نتائج بھی نہیں دے رہی۔ اس کے علاوہ جو کھاد ہے، کھاد پر آپ سبسڈی کیوں نہیں دیتے؟ ڈی اے پی کی قیمت آپ چیک کریں، اس کے علاوہ یوریا کی ریٹ آپ اس وقت دیکھ لیں بازار کے اندر کیا ہے۔ اچھا، دوسرا ہوتا یہ، ایک تو یہ کھاد کی ڈمپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ بڑے بڑے سٹاک اپنے پاس کر کے رکھ لیتے ہیں اور سیزن میں، اور جب سیزن آتا ہے تو بلیک میں مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے اس کا دھیان اس طرف ہوتا نہیں ہے۔ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ان کے بندے آگے لگے ہوتے ہیں اور وہ پیسہ لے کر لوگوں کو جو ہے وہ موجے کرواتے رہتے ہیں، اور اس میں سارا فائدہ جو ہے وہ ڈیلروں کا ہوتا ہے، جو بہت بڑے زمیندار ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ چھوٹا کسان جو ہے وہ ہر طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی جب فصل آتی ہے تو فصل کا ایک بڑا حصہ تو اس کا سود کی مد میں چلا جاتا ہے۔ وہ جو آڑتی سے کھاد لیتا ہے، بیج لیتا ہے، اس کے علاوہ پیسٹی سائیڈ لیتے ہیں، وہ ڈیزل بھی وہ اسی طرح ادھار پر لیتے ہیں، بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ ریٹ بہت زیادہ ہے، اس میں اس کی پروفٹ کا ایک بڑا حصہ اس میں چلا جاتا ہے، بجائی ہے، اس کے علاوہ دیگر اخراجات ہیں اس میں کچھ چلا جاتا ہے، اور جب کچھ بچتا ہے ظاہر ہے وہ فصل بھی پھر شرائط ہوتی ہیں کہ جی آپ نے فصل اسی آڑتی کو فروخت کرنی ہے، جب آپ اس کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ پھر ریٹ بھی بازار سے کم لگاتے ہیں، جب وہ ریٹ بازار سے کم لگاتے ہیں اس کے اندر بھی وہ آڑت کافی ساری ہوتی ہے، کمیشن جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، پھر آخری مرحلہ پیسوں کا آتا ہے اور وہ ترسات کر جو ہے وہ کسانوں کو پیسے دیتے ہیں۔ اگر کسی کسان نے 5 لاکھ کی فصل بیچی ہے اس کو 50,000 دے دیتے ہیں، کبھی اس کو 5,000 دے دیتے ہیں، کبھی اس کو 20,000 دے دیتے ہیں، اور وہ اس طرح دیتے رہتے ہیں اور کاشتکار ساتھ ساتھ اس کو کھا لیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جناب، پاکستان کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، ایسی منحوست چھائی ہوئی ہے، ایسے منحوس چہرے ہمیں روز نظر آتے ہیں، اور اللہ کرے ان چہروں سے ہماری کسی طرح جان چھوڑ جائے۔ جب تک یہ نحوست اس ملک کے اندر موجود ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ اسحاق ڈار جیسے، محسن نقوی جیسی یہ نحوستیں جو ہیں یہ اس ملک سے جو ہے وہ کسی طریقے سے نکلنی چاہیے،
اور مجھے انشاءاللہ قوی امید ہے کہ بہت جلد جو ہے اس ملک کے حالات بدل جائیں گے۔ انشاءاللہ اس ملک کے حالات اب ضرور بدلنے ہی بدلنے ہیں، اچھے دن آنے ہی آنے۔ ہم جس گہرائی میں جس دلدل کے اندر گر چکے، اس سے آگے ہم اور کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ ہمارا آخری یعنی آپ جس کو کہتے ہیں اینڈ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ ہمارے چینل کا ضرور خیال رکھا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کو لائک کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ساتھ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ظاہر ہے یہ خبریں مختلف ذرائع سے اکٹھی ہوتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ میری ساری باتیں سچی ہوں، بہت ساری جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، معلومات بھی غلط ہوتی ہیں، تو تصحیح فرما دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔